السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹو سا افسانہ آج ہم پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے خسارہ، اور اس کو لکھا ہے ام حبیبہ نے۔ ام حبیبہ موسٹلی جو لکھتی ہیں وہ اسلام کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہوتی ہے جس کو وہ ختم کر دیتی ہیں۔ تو میں نے اب تک ان کو ایسا ہی آبزرو کیا ہے کہ یہ اسلام کے ریلیٹڈ بہت زیادہ لکھتی ہیں۔ یہ ان کا ناولٹ ہے، چھوٹا سا افسانہ ہے، تو انہوں نے کسی کمپٹیشن میں لکھا تھا اس کے لیے، اور ان کو پوزیشن مل گئی تھی، تو مطلب اچھا ہی ہے۔ مجھے تو بڑا اچھا لگے، دیکھتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے۔ چلیں جی، ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ جس کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام لازم ہے، یہ اس خدائے واحد کا نظام ہے۔ ہر سیاہکار مٹی میں دب جائے گا، ہر سیاہی میں لپٹی روح کو اس کا انجام سنایا جائے گا۔ اور جس دن اختتام ہوا اس دنیا کا جس کی ابتدا ہوئی تھی، اس دن خدا کا ہر نیک اور ہر بد سے کیا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اے انسان، کیا دیکھا تم نے ایسے لوگوں کو جو پل صراط کو پار کرتے ہوئے جہنم میں گر گئے؟ ہاں، نہیں دیکھا تم نے، لیکن تم دیکھو گے۔ روز آخر کے ہر جرم جرم نہیں ہوتا، کچھ جرم کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تم دیکھو گے جہنم کو بھرتے ہوئے ایسے لوگوں سے، تم دیکھو گے جنہوں نے خود روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں میں راستے بنا لیے۔ تم دیکھ لوگے کہ ہر اندھیرا انسان کو خدا سے نہیں ملاتا، کچھ اندھیرے گمراہی کی منزلیں طے کرواتے ہیں۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم کہ انسان سیدھا راستہ جانتے ہوئے بھی گمراہی کے اندھیرے کی طرف چلے، اور جو لالچ میں حق جانتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کرے، وہ اندھا شیطان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 1500 سال پہلے ایک قوم اللہ نے زمین پہ اتاری۔ اس قوم پہ اتارے جانے والے نبی اللہ کے لاڈلے نبی تھے، جس کی وجہ سے یہ قوم بھی اللہ کی لاڈلا تھی۔ جو بھی کہتے ان کے لیے آسمانوں سے اتارا جاتا، لیکن یہ وہ تھے کہ اللہ کی تقسیم پہ کبھی راضی نہ ہوئے اور ناشکری ہی کرتے رہے۔ بلا شبہ اللہ نے ناشکری کی وجہ سے ان کو سخت ترین عذاب میں جکڑ لیا، اور ان پہ ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط کر دیا، خواہ پھر وہ اسی بے سکونی میں پھرتے رہے۔ اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی روٹ ورڈ، گرامر اور قرآن کے مطابق کچھ یوں ہے۔ اسرائیل مرکب لفظ ہے، اسر سے اسیر بنا ہے، اسیر کے معنی قیدی کے ہیں، اور آئل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے۔ اس طرح اسرائیل کے قرآن میں صحیح معنی عبداللہ کے ہیں، جس کا اصل مطلب اللہ کا قیدی ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ القرآن۔ اے انسان، اے خلاقی کے نقطۂ عروج، وہ ذات جو تمہیں بن مانگے نواز رہا ہے، تم کیوں راضی نہیں خدا کی تقسیم پہ؟ تم کیوں نکل جاتے اس خسارے بھرے خاردار راستے پہ جس کا اختتام صرف جہنم کا ایندھن بننا ہے؟ اے ناشکر انسان، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بن گئے ہو بنی اسرائیل سے بھی بدتر قوم؟ خدا آسمان سے اتارتا تھا ان کے من و سلوہ، اور وہ راضی نہ ہوئے اور نہ شکرے ہی رہے۔ اور اے انسان، تم بھی خدا کے دیے پہ شکوہ کیے نکل گئے سیاہ کار راستے پہ، تم بھی راضی نہ ہوئے خدا کی تقسیم پہ۔ کیا فرق نکلا من و سلوہ دی گئی قوم میں اور تم میں؟ نہیں ہے کوئی فرق، ہاں ہو تم مشرک ہی۔ صبح کی کرنیں ہر سو پھیلی تھی جب ایک سیاہ کار ایک خوبصورت محل نما بنگلے کے پورچ میں آ کے رکی۔ براق شاہ نے گاڑی سے باہر قدم رکھا، اور پھر اس کی بیوی ربیل گاڑی سے باہر آئی۔ ایک 5 سالہ بیٹا عمر بہت تیزی سے دادی کی گود سے اچھل کر گاڑی کی سیٹ سے اترا۔ براق شاہ نے اپنی ماں کو پچھلی سیٹ سے اتارا۔ شکر ہے ہماری بھی سن لی گئی۔ رابیل کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی کہ اس کا دل تھا کہ وہ اچھلے، وہ تو خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ 5 سالہ عمر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ماما، ہمارا گھر کتنا پیارا ہے نا؟ رابیل نے پیار سے بیٹے کے سر کو چوما۔ بہت پیارا ہے، آپ کو پسند آیا نا؟ بہت زیادہ۔ وہ چھوٹی سی فیملی بہت ہی خوش تھی، بس وہاں موجود ایک انسان کے چہرے پر پریشانی کے دکھ کے آثار نمایاں تھے۔ اب وہ سب چلتے ٹی وی لاؤنج میں نرم اونچے چنیوٹی صوفوں پر بیٹھے مسکراتی آنکھوں سے گھر دیکھ رہے تھے۔ وہ محل نما گھر واقعی ہی
اپنی مثال آپ تھا۔ بنانے والے نے کیا نقشہ ڈیزائن کیا تھا۔ ماں دکھ سے بیٹے اور بہو کا خوش چہرہ دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ اماں آپ کو کیسے لگا گھر؟ اپنی باتوں سے نکل کر براق شاہ نے اپنی ماں سے پوچھ لیا۔ ماں نے آنکھیں جھکا لی اور ہلکا سا مسکرائی جیسے طنز کیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، بنی اسرائیل پہ اللہ نے کیسا عذاب بھیجا تھا؟ مجھے لگتا ہے بیٹا ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، وہ جو آسمان سے اتارے من و سلوہ سے خوش نہ ہوئی، اور ہم اس خدا کی تقسیم پہ کبھی خوش نہ ہوئے، ہم نے بھی اس کی طرح ناشکری ہی کی۔ براق شاہ نے گہرا سانس لیا اور صوفے کی پشت سے کمر ٹکا دی۔ اماں آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بیٹا 3 وقت کا کھانا دیتا ہے نا، اللہ پہننے کے لیے کپڑا دیتا تھا، سونے کے لیے چھت دی تھی، پھر حرام کما کے اتنا اونچا بنگلہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں آپ ہماری خوشی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ کچھ ہی وقت ہوا ہے اور ابھی آپ نے اپنا نصیحتوں والا خطبہ دوبارہ شروع کر دیا، آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ خیال ہے مجھے تمہارا بیٹا، انسان اسی کو روکتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ چھوڑ دو بیٹا اس حرام کی کمائی کو، چھوڑ دو۔ ماں التجائیہ انداز میں بیٹے سے کہہ رہی تھی۔ کہاں کا حرام مال اماں، یہ حرام نہیں ہوتا، پروفٹ ہوتا ہے، ہمارا حق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ دی کی تاریخ پر واپس نہیں کرے گا، ڈبل تو ہوگا۔ یہ حق ہے اماں، ہمارا حرام نہیں ہے۔ یہ حق نہیں ہے بیٹا، یہ مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ ہے، ان کے جسم سے خون نچوڑنے والی بات ہے۔ اماں آپ بس کر دیں، معاف کر دیں ہمیں۔ براق شاہ نے غصے بھرے انداز میں ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ حرام حرام کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ گناہ واقعی صرف پہلی بار گناہ لگتا ہے، جب وہ عادت بن جائے تو گناہ گناہ نہیں لگتا بیٹا۔ تمہیں بھی حرام حرام نہیں لگ رہا۔ بہو تم ہی سمجھاؤ اسے، ماں نے منت سے کہا۔ میں کیا سمجھاؤں، سمجھنا تو آپ کو چاہیے اماں، صحیح تو کہہ رہے ہیں، اگر دن پھرنے ہی لگے ہیں تو اب آپ نے حرام حلال کا درس دینا شروع کر دیا۔ بیٹا قرآن میں اللہ صاف صاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سود لینے اور دینے والا دونوں ہی جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نہ کرو بیٹا، مجھے تمہارا خیال ہے، چھوڑ تو خدا سے معافی مانگ لو۔ اماں آپ نے نہ اپنی نصیحتیں پاس رکھ لیں اور سکون سے ہمیں جینے دیں۔ اگر آپ خوش نہیں ہو سکتی نا تو خاموش ہو جائیں، مہربانی ہوگی، ساری خوشی خراب کر دی ہے۔ وہ اٹھا اور اپنے قدم کمرے کی جانب موڑ دیے۔ حرام اگر خون میں اثر کر جائے نا تو پھر وہ حلال پہ مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ وہ ماں کو نظر انداز کرتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ بہو نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثر سے اماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ بیٹا سمجھا لو اسے، اپنے اعمال میں اتنے کے خسارے لکھوائے جتنے کا حساب اس روز آخرت خدا کے سامنے دے سکے، ورنہ خسارے وبال بن جائیں گے۔ ماں نے آنکھیں پونچھتی بہو سے کہا جو تنفر اور بیزاری سے اٹھی اور کچن کی جانب ہو دی جیسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ امی جان آپ ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئیں؟ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتے رابیل نے زیر لب بولی تھی۔ اماں جان جائے نماز بچھائے، نماز اشراق ادا کر کے ہاتھ اٹھائے، نہ جانے کتنی دیر سے دعا کیے جا رہی تھیں۔ اماں کو نماز پڑھتا دیکھ کر رابیل نے خاموشی سے ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور پلٹی ہی تھی کہ اماں ہاتھ منہ پر پھیر کے خفا انداز میں جلدی سے بولی، ناشتہ واپس لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ رابیل واپس پلٹی، لیکن کیوں امی؟ اگر گاڑی میں بٹھانے سے پہلے تم لوگوں نے مجھے اپنی حرام کی کمائی کی داستان سنا دیتے تو میں تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں کبھی بھی نہ آتی، جیسے تیسے کر کے وہیں اکیلی رہ لیتی۔ کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ تمہارے باپ نے وہ گھر حلال کی کمائی سے تعمیر کروایا تھا۔ اچھا تو اب آپ بھوکی رہیں گی؟ اتنے مہینوں سے بھی تو یہی کمائی کھا رہی ہیں نا؟ کھا رہی تھی کیونکہ سچائی نہیں جانتی تھی، لیکن جان کر کیا جانے والا گناہ وبال بن جاتا ہے۔ آپ کو میڈیسن لینی ہے، چلیں شاباش، آرام سے کھانا کھا لیں۔ رابیل منہ کے زاویے بدلتی ہوئی بوڑھی اماں کو کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا نہ لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ اچھا تو جتنی زندگی رہ گئی ہے کہاں سے کھائیں گی؟ اگر براق کے علاوہ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی طرف چلی جاتی، لیکن میرے پاس تمہارے باپ کے دیے بالیاں رکھی ہیں، اسے بیچ دوں گی۔ لیکن تمہاری حرام کی کمائی سے ایک نوالا بھی مجھ پہ حرام ہے۔ باپ دائی بنا دین کی تبلیغ کرتا یہ دنیا چھوڑ گیا اور بیٹا حرام کی کمائی۔ تاوان بھرے ہو تم لوگ اپنے پیٹوں میں، خدا کی حدوں سے تجاوز کر کے کمائے گئے پیسے وبال ہوتے ہیں، اعمال اور عمل دونوں کو کھا جاتے ہیں۔ اماں بس کر دیں، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، لیکن اپنا درس اپنے پاس رکھیں۔ براق کو بھیجو، اماں نے غصے سے بہو کو کہا۔ وہ آفس جا چکے ہیں، آئیں گے تو بھیج دوں گی۔ رابیل ٹرے اٹھائے ایک تنفر بھری نظر ماں پر ڈال کر باہر نکل گئی۔
شام کا وقت تھا جب براق شاہ ٹی وی لاؤنج میں اپنے کسی کسٹمر سے ڈیل کر رہا تھا۔ عورت اپنے گھر کے کاغذ گروی رکھ کر سود لینے آئی تھی۔ اس گھر میں براق شاہ اپنے کسٹمرز کو ڈیل اس وقت کرتا تھا جب اس کی ماں دوپہر میں سو رہی ہوتی تھی تاکہ وہ کوئی درس نہ دینا شروع کر دے، لیکن آج ماں جاگ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں کی نیند کوسوں دور چلی گئی تھی۔ براق شاہ کے نزدیک ماں سو رہی تھی۔ ماں اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی جب دو لوگوں کی بات کی سرگوشیوں سے قرآن بند کر کے باہر چل دی۔ باہر نکلتی وہ جان گئی تھی کہ سامنے لین دین جاری ہے۔ براق شاہ نے ایک پھولا ہوا لفافہ عورت کی جانب بڑھایا اور گھر کے کاغذ اس سے لیے صوفے پہ رکھ دیے۔ انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ ماں غصے اور دکھ کے ملال میں براق شاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ لوگوں کو مشکلات میں جھونک کر ان کو آسانی کی دعا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ بیٹا، اماں آپ اندر جائیں پلیز۔ کیا انسان خدا سے زیادہ دینے والے ہیں؟ ماں دکھ سے عورت سے سوال کر رہی تھی۔ میں مجبور ہوں اماں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مجبور؟ خدا کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگنے والے مجبور نہیں، فقیر ہوتے ہیں۔ وہ فقیر جن کو خدا پہ یقین نہیں ہوتا۔ اماں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اندر جائیں۔ رابیل، رابیل۔ براق شاہ رابیل کو اونچی اونچی آوازیں دے رہا تھا۔ اماں کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ رک جاؤ، تم نے تو ماں کو نہیں سنا، جو سن رہا ہے اسے تو سن لینے دو۔ میری سن لینے سے اگر وہ دوبارہ راہ راست پر چل پڑتی ہے تو یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ بات یہ ہے بی بی کہ تم نے اس طرح خدا سے مانگا ہی نہیں جس طرح مانگنے کا حق تھا۔ تم نے خدا سے زیادہ ان ناشکرے انسانوں پہ یقین کیا۔ خدا کو قصوروار کیوں کہہ رہی ہو کہ اس نے تمہیں نہیں دیا؟ تم نے اس ذات پر اس طرح سے یقین ہی نہیں کیا جس طرح یقین کرنے کا حق تھا۔ اگر تم اپنے ارد گرد نظر ڈالو تو تمہیں خدا کی بہت سی نعمتیں دکھائی دیں گی جس کو مجبوری سمجھ کر اپنی ضرورتیں بناتے ہیں۔ وہ ہم اپنے اعمال کی جگہ خسارے بھر رہے ہوتے ہیں۔ تم شکر الحمدللہ کہہ کر اس خدا پر یقین کرتی تو آج لوگوں کے در تک نہ آتی۔ جان لو یہ تمہاری آزمائش ہے۔ لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ بوڑھی ماں بول رہی تھی اور بہو ماں کا ہاتھ پکڑے ان کو کھینچتی کمرے میں لے آئی۔ یہ ہاتھ جوڑے دیکھ لیں ہمارے، معاف کر دیں، ہمیں سکون کا سانس لینے دیں۔ کیوں آپ لوگوں کو بدظن کر رہی ہیں؟ ایک ہی بیٹا، اسی کی خوشی میں بھی خوش ہونے کی بجائے اس کے خلاف بول رہی ہیں۔ سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے۔ جس روز جہنم سامنے لا دی جائے گی اس دن کہوں گی کہ ماں ٹھیک کہتی تھی۔ کاش کوئی اس دور میں بھی وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آئے ظاہر کی طرح۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ گزر گئے تھے اور سود کا کاروبار جاری تھا۔ ماں اپنا کھانا الگ بنانے لگیں۔ ماں نے بیٹے بہو سے سب کہنا چھوڑ دیا تھا اور اب بس خدا کو کہنے لگی تھی۔ رات کو وہ اندھیرے بھرا پہر جب انسان تھک کر سو جاتے ہیں تب کچھ انسان بھٹکتے ہیں منچاہے انسانوں کی تلاش میں، لیکن آج ایک ماں بھٹک رہی تھی اپنی اولاد کی تلاش میں۔ آج وہ گرم رات اپنے دن سے کہیں بہتر تھی۔ دن میں پنکھے کی ہوا بھی جیسے لو کے تھیپڑے دے رہی تھی، رات میں وہ ہوا ٹہر رہی تھی اور جلد میں جذب ہو رہی تھی۔ ماں بستر میں لیٹی چھت کی جانب سر کیے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کر رہی تھی۔ دعا جاری تھی کہ اچانک ہی منظر بدل گیا۔ باہر ٹی وی لاؤنج سے بہو کے اونچا روتے ہوئے ماں کو بلانے کی آواز سنائی تھی۔ ماں بستر سے اتری اور ہاتھ کی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتی عجلت میں باہر آئی۔ کیا ہوا بہو؟ ماں پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ رابیل روتی جا رہی تھی۔ اماں، براق نے جو کیبن لوگوں کی گروی رکھی چیزوں کے لیے لیا تھا اس پورے لاکر میں آگ لگ گئی ہے۔ اماں اب کیا ہوگا؟ براق ٹھیک ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوا۔ جی وہ ابھی گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ اور لوگوں کے کیبن بھی راکھ ہو گئے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا بہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں پریشانی کے عالم میں سر جھکائے گھنٹے سے ایک ہی نشست پر بیٹھی تھی۔ رابیل پریشانی سے ادھر ادھر چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ براق شاہ گھر میں داخل ہوا، بال ملگجا بنے تھے، دکھ تھا۔ ماں دیکھتے ہی نشست سے اٹھی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ سب راکھ کا ڈھیر بن گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ پتہ نہیں یہ آزمائش اب کب ختم ہوگی۔ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر کے خود کے لیے سکون ڈھونڈنے والوں کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا بیٹا، ہم انسان خود پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ بیٹا آزمائش نیک کاروں پہ بھی آتی ہے اور گنہگاروں پہ بھی، لیکن بیٹا کچھ آزمائش نہیں ہوتی، کچھ ٹھوکریں ہوتی ہیں۔ آزمائش ان پہ اللہ بھیجتا ہے جن کو چن لے، خواہ وہ نیک ہو یا گنہگار، لیکن ٹھوکریں خدا ان کو لگاتا ہے جن کو مہلت دے دے۔ یہ ٹھوکر ہے بیٹا، سنبھل جاؤ، وقت ہے،
ابھی خدا کے حضور توبہ کر لو، وہ اللہ اس مشکل سے نکال دے گا۔ ہر بار ٹوٹنا، ٹھوکر لگنا کسی انجام کی نشانی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹ جانا زندگی کی کنجی اور اندھیرے کے بعد روشنی بھی بن جاتا ہے۔ بس ایک لمحہ لگا تھا آنکھوں سے لالچ کا پردہ ہٹنے میں، صرف ایک لمحہ، اور سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی امی جان، ہم نے خدا کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھا ہی نہیں، ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوئے ہی نہیں۔ صحیح کہتی تھیں آپ، جو چیز اللہ کی قائم کی گئی حدود کو پار کر کے غلط راستہ اختیار کر کے کی جائے وہ سر کا وبال بن جاتی ہے۔ کیا وہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آنسو گال سے پھسل کر دامن میں جذب ہونے لگے۔ کیوں نہیں، ایک بار پلٹ کے دیکھو تو وہ دائرہ رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ رحمان اس کی صفت ہے، بندے کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ اگر نئے دن کا سورج طلوع ہوتا دکھا رہا ہے تو وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ صرف نیک عبادت کرنے والوں کا ہی رب نہیں ہے، وہ ندامت میں توبہ کر لینے والوں کا بھی رب ہے۔ دل کی سیاہی مٹنے لگی تھی، ہاں وہ براق شاہ تھا جس کے معنی تھے روشن، اسے روشنی تقسیم کرنی تھی۔ براق شاہ نے اپنی نظر آسمان کی جانب اٹھائی، وہ خدا سے ہم کلام ہوا تھا، ہاں اس خدا سے جو سن لیتا ہے، اور رحم اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی صرف خسارے کمائے، میں بہت گنہگار، متکبر، سرکش، ناشکر اور نعمتوں کا ناقدردان ہوں۔ نہ میرے پاس ایمان ہے نہ اعمال، مگر پھر بھی تجھ سے معافی طلب کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آخرت ہر ان چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ القرآن۔ اچھا جی، تو یہ چھوٹو سا ہم نے افسانہ ختم کر لیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں نا بہت سی ایسی چیزیں بہت نارملائز ہو گئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو غلط تھی۔ آج کل ایسا دور چل رہا ہے کہ آپ ایک اچھا فون لے کر باہر نہیں گھوم سکتے ہیں ایزیلی، کوئی بھی آپ کو گن پوائنٹ پہ کہے گا جی موبائل نکالو، اور اب یہ اتنا کامن ہو گیا کراچی وغیرہ میں، تو یہ عام سی بات ہے کہ آپ کو ہر دوسرے دن اتنے زیادہ ایسے کیسز ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ جو اب موبائل آپ سے لے رہے ہیں وہ اس کو سیل کریں گے، وہ جو کتنا کھا لیں گے، مطلب حرام کھا رہے ہیں نا، وہ بات یہ میں دراصل کر رہی ہوں۔ تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اتنا حرام کھا رہے ہیں، تو یہ بہت چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں۔ چلیں وہ تو ایک بالکل ہی غلط چیز ہے۔ اب جیسے کہ سود لینا، ہمارے بینکس کتنا سود لے رہے ہوتے ہیں آج کل، اتنی ساری ان ایپس کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، ایزی پیسہ بھی ان میں سے ایک ہے، اور بھی کچھ ایسی ایپس ہیں جو کہ آپ کو قرضہ دے رہی ہوتی ہیں، اور پھر اگر آپ ان کے ٹائم پہ واپس نہ کریں تو وہ آپ سے سود لے رہی ہوتی ہیں، اور وہ 10,000 20,000 50,000 بغیر کسی گارنٹی کے، بغیر کسی دولت جائیداد کے وہ آپ کو دے دیتی ہیں۔ چائنا کی ایسی بہت سی ہیں، مجھے نام ان کے مائنڈ میں نہیں آ رہے، بڑی مشہور تھی۔ تو یہ نارمل ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، ان سے اتنے لوگ قرضہ لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جو لے رہے ہیں سود سے، وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ لینا اور دینا سود یہ دونوں غلط کام ہے۔ تو ہم لے بھی تو رہے ہوتے ہیں، لینے والے کو تو ہم بالکل غلط نہیں کہتے، ان کو بھی تو غلط کہنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بہت نارملائز ہو گئی ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی ہمارے اندر برائیاں ہیں، لیکن اس ناول میں انہوں نے یہ والی چیز بتائی ہے، یہ اس پہ تھوڑا سا فوکس کرایا ہے، اور یہ بھی کہ ہم لوگ حلال کھائیں، اللہ سے مانگیں، لوگوں سے مانگنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ یار افتخار ٹھاکر کا ایک میں نے ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، ایک ان کی چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں وہ کوئی بات کر رہے تھے کہ کسی نے ان سے بولا کہ آپ کی وہ مشین فلانی آ گئی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں بس اللہ سے امید ہے آ جائے گی۔ تو پھر ان کو ان بابا جی نے بولا ہے کہ اے پاگل، یہ تم نے کیا بات کر دی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کیوں، میں نے کیا بات کی ہے؟ وہ کہتے ہیں تم نے اللہ سے امید رکھی ہوئی ہے، امید تو لوگوں سے رکھو، اللہ پر تو تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ تو وہ بات میرے بھی دل کو اتنی لگی یار، کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، ہم لوگ ہر کسی کو یہ کہتے ہیں اللہ سے امید رکھو یار، امید رکھو، امید کیوں رکھیں، یقین کیوں نہ رکھیں؟ اللہ تو ہمارے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں رکھیں گے تو کس پہ رکھیں گے، ہے نا؟ تو اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ نے یہ مجھے چیز دینی ہے، میں نے اللہ سے مانگنی ہے، بس ختم۔ پھر آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے ہم پہلے لوگوں سے مانگتے ہیں جس پہ ہمیں امید ہوتی ہے، اپنے پیرنٹس سے یا لوگوں سے، جس سے بھی، اور اینڈ پہ جب سارے منع کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ جی مجھے وہ چیز چاہیے۔ یار پہلے ہی اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے، ہے نا؟ اتنا وہ ہمارے کلوز ہے اللہ،
اس سے پہلے مانگے نا، کتنے مزے کی بات ہو جائے۔ اچھا، بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، چھوٹو سا افسانہ تھا، اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور ان رائٹر کا میں نے ایک اور ناولٹ بھی پڑھا، ویرائے ہدایت، اور بہت اچھا تھا، وہ بھی اسی ٹائپ کا تھا کہ آپ کو وہ اللہ سے قریب لے جاتا ہے اور آپ کے اندر کوئی چیز جو ہوتی ہے کنفیوژن وہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، تو وہ جا کے سن لیں۔ اس کے علاوہ ان رائٹر کا میں آپ کو انسٹاگرام دے دوں گی ڈسکرپشن میں، تو جائیں ان کو فالو کر لیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔